بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کہانی۔ بچپن میں ہم عمران سیریز پڑھا کرتے تھے۔ عمران سیریز کے اندر ہر ماہ مظہر کلیم ایم اے ایک اپنا جاسوسی ناول لکھتے تھے، جس کے اندر عمران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتا تھا کہ جسے پڑھ کر ہم خوش ہو جاتے تھے۔ یہ ایک تصوراتی کہانی ہوتی تھی، تصوراتی ماحول ہوتا تھا۔ ہمارا موضوع ہے کرولش عثمان۔ درمیان میں میں نے ویڈیوز بنانی چھوڑ دیں، وقفہ آیا۔ اس وقفے کے بعد میں نے دوبارہ کرولش عثمان کو دیکھنا شروع کیا، تو اس وقت کرولش عثمان کا سیزن 6 یا سیزن 6 چل رہا ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ کرولش عثمان کے اندر عثمان غازی جو ہیں وہ منگولوں کے ساتھ جنگ کے اندر مصروف ہیں۔ ادب کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پوئٹک ایکسیپشن، یا ایک شاعر جو ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے، یا ایک کہانی کار جو ہوتا ہے، جو ایک کہانی لکھتا ہے، تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تاریخی واقعات کے اندر کچھ اضافہ کر کے اس کو ایک تاریخ کی شکل، کہانی کی شکل دیتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کا انٹرسٹ قائم رہے۔ یہی تاریخی ناولوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اب کرولش عثمان کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل عثمان جو ہیں وہ ایک ایپیسوڈ سے نکلتے ہیں اور دوسری ایپیسوڈ کے اندر۔ تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عثمانیوں کا جو کارنامہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بلکہ عثمانیوں کا کارنامہ یہ تھا کہ انہیں جو چھوٹا سا خطہ زمین ملا جس کے اندر ان کی حکمرانی تھی، انہوں نے اس کے اندر امن قائم کیا، اس کی سرحدوں کو محفوظ کیا، اس کی سرحدوں کو تو بڑھایا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس چیز کی اجازت انہوں نے نہیں دی کہ کوئی دشمن ان کی سرحدوں کے اندر آ کر ان کے علاقے کو برباد کر دے۔ اگر آپ دیکھیں تو منگول جو تھے وہ اناطولیہ کے اندر، یعنی موجودہ ترکی کے اندر، ایران کی طرف سے داخل ہوئے، اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایران ترکی کے مشرق میں ہے۔ تو منگول جو تھے وہ مشرق سے آئے، اور ان کا زیادہ اثر جو تھا وہ اناطولیہ کے مشرق اور سینٹر کے اندر تھا۔ سلجوق حکمران جو تھے، جو کہ سلطنت روم کہلاتے تھے، ان سے ان کی جنگ ہوئی اور ان میں ان کو شکست ہوئی، اور وہ ان کے باج گزار بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے منگولوں کو اپنا اعلیٰ حکمران مان لیا۔ تو منگول ان کے ذریعے براہ راست حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے ذریعے بالواسطہ طور پر حکومت کرتے تھے۔ یعنی حکومت تو بظاہر سلجوقوں کی تھی، لیکن پیچھے اس کے منگول ہوتے تھے، اور منگولوں کے احکامات کو وہ بجا لاتے تھے، وہ منگولوں کے ماتحت تھے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو آہستہ آہستہ سلطنت روم یا سلجوق جو ہیں، ان کی سلطنت جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہوئی۔ ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران آتا گیا، جو کہ کٹھ پتلی تھا منگولوں کے ہاتھوں کے اندر، پپٹ تھا وہ، اور آہستہ آہستہ نہ صرف سلجوق سلطنت جو تھی وہ بکھر گئی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایران کے اندر جو منگول سلطنت تھی وہ بھی بکھرتی چلی گئی، اور 1335 تک نہ صرف سلجوقوں کا خاتمہ ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ منگولوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور اس سیزن کے اندر یہ دکھایا گیا کہ بیزنٹین جو ہے یا سلطنت روما اور منگول جو ہیں، انہوں نے آپس میں مل کر سلطان عثمان کے خلاف سازشیں کی۔ یہ تاریخی طور پر غلط بات ہے۔ اگرچہ انہوں نے کوشش کی، سلطنت روما نے یعنی بیزنٹائن امپائر نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ منگولوں کے روابط بنے اور وہ مل کے ایک مشترکہ محاذ بنائیں، لیکن کبھی بھی یہ خواہش اور یہ رائے جو ہے وہ بارآور ثابت نہ ہوئی، اور سلطنت روم اور منگولوں کے درمیان کبھی بھی کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں کرولش عثمان کے
طرف۔ اس وقت جو لیٹسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ساؤتھ جو ہے اس کے اوپر منگولوں نے اور بازنطینی لوگوں نے مل کے قبضہ کر لیا، اور سلطان عثمان اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تاریخی طور پر انتہائی غلط بات ہے، بلکہ ایک دھبا ہے جو کہ کرولش عثمان کے ذریعے ترکوں کی تاریخ پر لگایا گیا ہے۔ ساؤتھ کبھی بھی عثمانیوں کے ہاتھ سے نہیں گیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے برسا کو بھی فتح کیا، اور برسا بھی کبھی بھی عثمانیوں کے ہاتھ سے نہیں گیا، اور وہ اس کے اوپر حکمران رہے۔ یعنی عثمانیوں نے جو علاقے جیتے وہ کبھی بھی انہوں نے جنگ میں نہیں ہارے، اور کبھی انہوں نے منگولوں سے یا سلطنت روما سے شکست نہیں کھائی۔ اب آپ اگر نقشہ دیکھیں تو سلطنت سلجوق کے خاتمہ کے بعد وہاں پر چھوٹے چھوٹے قبائل نے اپنی حکومتیں قائم کیں، اور ان کو بائلیگ کہتے تھے۔ بے اس قبیلے کے سردار کو کہتے تھے، اور اس سردار کے علاقے کو بائلیگ کہتے تھے۔ اب وہاں پہ بہت سارے بائلیگ تھے، جس میں سب سے بڑا کرمانی بائلیگ تھا، اور دوسرے ترک قبائل جو تھے وہ سلطنت روم یعنی کہ سلجوقوں کی جگہ لینے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کے درمیان آپس میں خانہ جنگی ہوئی، اور یہ ترک آپس میں ہی لڑتے رہے۔ لیکن عثمانیوں نے اپنی ایک پالیسی رکھی کہ وہ ترکوں سے نہیں لڑتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی توجہ سلطنت روما اور کانسٹینٹی نوپل کی سلطنت کی طرف رکھی، قسطنطنیہ کی سلطنت کی طرف رکھی، جہاں پر ان کی اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے تھے، اور ان کے وسائل کم ہو رہے تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ترکوں سے اپنے علاقے واپس لے سکیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران سیریز کی طرح سلطان عثمان جو ہے وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے۔ سلطان عثمان کی زندگی جو ہے وہ مسلسل ایک جنگ ہے، جو کہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ عثمانیوں نے اگرچہ جنگیں بھی کی، لیکن وہ جنگوں سے زیادہ استحکام پر توجہ دیتے تھے۔ مثلا ایک سمندر پار کا علاقہ ہے جس کو عثمانیوں نے کانسٹینٹی نوپل کے یعنی قسطنطنیہ کے حکمران سے گفت و شنید حاصل کیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ قسطنطنیہ کے حکمران کہ ان کی آپس کی لڑائی میں عثمانی جو ہیں وہ کسی فریق کا ساتھ نہ دیں اور غیر جانبدار رہیں۔ ان کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے انہوں نے وہ علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو عثمانی جو تھے وہ امن کے تحت اور گفت و شنید کے تحت علاقے حاصل کرتے تھے، اور پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے علاقے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں۔ وہ بلا وجہ جنگوں میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ عثمانی مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ عثمانیوں کی سب سے بڑی خوبی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ نظام حکومت تھا جس کی بنا پر عثمانیوں کو استحکام حاصل ہوا، اور اس نظام کو قائم کرنے میں سلطان عثمان کے بیٹے اورحان اور اس کے بھائی علاؤالدین جو کہ اس کا وزیر اعظم رہا، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو تاریخی طور پر بڑی یہ ایک غلط قسم کی سیریز بنائی گئی ہے، جس کے اندر بار بار دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک مشن مکمل کرتا ہے تو دوسرا مشن شروع ہو جاتا ہے، اور مسلسل سازشوں سے وہ لڑ رہا ہے اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں سلطان عثمان غازی، لیکن ایسا قطعاً نہیں تھا۔ ان سیریز کے اندر جو مختلف کردار متعارف کرائے گئے ہیں وہ مختلف تاریخی جگہوں سے لیے گئے ہیں، ان کے اوپر ہم آنے والے ولاگز کے اندر بات کریں گے، لیکن فی الحال میرا ایک مجموعی تبصرہ یہ ہے کہ عثمان غازی تاریخی طور پر انتہائی غیر مستند قسم کا ڈرامہ ہے، اور ہم اس کو قطعاً تاریخی ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ڈرامے کے تمام خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ اس کو ڈرامہ دیکھ کر انجوائے کیجئے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے تو سلطان کرولش عثمان قطعاً عثمانی تاریخ نہیں ہے۔ مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔